السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 5 حصہ نمبر 4 کا باقی پارٹ۔ گانا گا کر اپنے پیسے لے کر واپس کیسا؟ وہ اس کی خاموشی سے حوصلہ پا کر قدرے جوش سے بولی، وہ تو تم زرنگار بائی کے کوٹھے پر بھی کر رہی تھی، پھر وہاں کیوں بے عزتی کی دہائی دے رہی تھی؟ سرد، بے حد سرد، منجمد کر دینے والے لہجے میں کہتا وہ اٹھ بیٹھا تو واقعتاً زرنگار ٹھٹھر سی گئی۔ بڑے اچھے گھروں کی لڑکیاں گا رہی ہیں وقار، عزت سے کام کر رہی ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہوں گی اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، مگر اسکرین کے پیچھے ان شریف زادیوں کو کیسی نظریں اور کیسی زبان برداشت کرنا پڑتی ہے یہ تم نہیں جانتی۔ ایک مرد میک اپ کرے آپ کا، دوسرا کیمرے کی آنکھ سے دور نزدیک کر کے ساری دلکشی کا جائزہ لے، تمہارے نزدیک یہ عزت والا کام ہے؟ اس کا لب و لہجہ برہم ہو گیا تھا۔ اور تم نے سوچا بھی کیسے زرنگار؟ میں مر تو نہیں گیا، اور جو تم دوبارہ سے اس ذلت کی زندگی میں جانے کا سوچ رہی ہو؟ وہ شکوہ کرنا ہوا تھا۔ زرنگار اس کے الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ اللہ کا واسطہ ہے وقار، میں تو یوں ہی ایک بات پوچھ رہی تھی۔ میں نے بھی تو ایک بات ہی پوچھی ہے زری، طوائف کے کوٹھے پر محض آواز ہی تو بیچ رہی تھی تم۔ تب گا کر پیسہ کمانا بھی منظور نہ تھا تمہیں، وہ طنزیہ بولا۔ ماحول کا فرق ہے وقار، ٹی وی کے تماشائی اس طرح کے ذہن کے نہیں مالک ہوتے جیسے طوائف کے کوٹھے پر آتے ہیں۔ تمہارے خیال میں؟ وقار نے لقمہ دے کر اس کی بات مکمل کی۔ ہر مرد تماشائی کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے زرنگار، یہ بات یاد رکھنا۔ سامنے بیٹھا مرد محض عورت کا گانا نہیں سن رہا ہوتا، اس کی ہر ادا، اس کی رعنائی اور دلکشی کو اپنی نظروں سے جانچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی لذت کو حاصل کرنے وہاں آیا ہے، اسی بات کے لیے پیسے دیے ہیں۔ پروگرام کے ٹکٹ پر اس نے اور جس عورت کو دیکھنے پر ٹکٹ لگے وہ بھی کوئی عورت ہوئی بھلا؟ اس نے برہمی سے سر جھٹکا تھا۔ زرنگار نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس سے پہلے ہی وہ درشتی سے بولا، ابھی میں زندہ ہوں زرنگار، ابھی یہ راہیں مت کھوجو، جب مر جاؤں گا تو جو جی میں آئے کر لینا۔ اور بس، زرنگار افندی نے آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ یہ موضوع ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ تزئین نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے موہت کے کمرے سے نکلتے فرد کے لہراتے کانسی دوپٹے کی جھلک سی دیکھی تھی۔ وہ اپنی روح میں کمرے میں چلی گئی، مگر پھر فوراً ہی انہی قدموں پر پلٹی، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہاں اس وقت کوئی نہ تھا۔ کچن میں سے تائی جان کی اونچی آواز آ رہی تھی، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں سوئی پڑی تھی؟ یہیں تھی امی، کام بتائیں آپ؟ مہرو کا مصالحہ انداز۔ تزئین اپنا شک دور کرنے کو ذرا سا کچن کے دروازے کی طرف ہوئی۔ پستہ کلر کا تائی جان کا سوٹ اور ہاں، تزئین کا چٹخارا بننے کو جی چاہا۔ کانسی رنگ کا مہرمہ افندی کا دوپٹہ تھا۔ تائی جان کوئی کام مہرمہ کے حوالے کر کے نکلی تو تزئین جیسے اپنے دھیان میں کچن میں داخل ہوئی۔ مہرمہ کے ساتھ اس روز کی منہ ماری نے تزئین کو دن رات سلگتے کوئلوں پر لٹکا دیا تھا۔ بھلا مجھے طلال سے اچھا نہیں مل سکتا کوئی؟ مہرمہ کوکنگ رینج پر ابل کر گرنے والے دودھ کو پہلے گیلے کپڑے کے ساتھ اور پھر افنج کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔ تزئین نے فریج کھول کر یوں ہی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ تم ڈرتی ورتی تو ہو نہیں کسی سے، پھر تم نے تائی جان کو بتایا کیوں نہیں کہ تم موہت افندی کے کمرے میں تھی؟ کھنکھار کر تزئین نے اس قدر اطمینان سے بم پھینکا کہ مہرمہ کو نہ تو سنبھلنے کا موقع مل سکا اور نہ اپنی اڑتی رنگت چھپانے کا۔ وہ معصومیت سے مہرمہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے الفاظ کی سنگینی سے نا واقف ہو۔ بامشکل وہ اس کی بات رد کرنے کی ہمت اکٹھی کر پائی تھی۔ تزئین ہنسنے لگی، چڑی اور وہ بھی دو مہرو، چچر۔ کیبن سے ٹیک لگا کر کھڑی وہ بڑی فرصت سے اظہار خیال کر رہی تھی۔ مہرمہ بھڑکی، شٹ اپ تزئین، جس بات کے متعلق پتہ نہ ہو اس کو موضوع گفتگو نہیں بناتے۔ تو تم کون سا درس کی کلاس لینے گئی تھی وہاں؟ ابھی آقا جان نے تمہیں اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہوتا تو؟ وہ کہتے کہتے رکی، پھر کچھ سوچ کر ڈرامائی انداز میں بولی، بلکہ سوچو کہ میری بجائے اگر طلال نے دیکھا ہوتا تو انگوٹھی اتار کر تمہارے منہ پر مارتا۔ مزہ لیتا ہوا انداز۔ مہرمہ کی رگوں میں شرارے دوڑ گئے۔ اللہ کا شکر ہے تزئین، طلال کی ذہنیت اتنی گھٹیا نہیں اور نہ ہی وہ اتنا کم ظرف ہے کہ محض کسی گمان کو یقین سمجھ لے۔ بڑے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو تزئین منہ بنا کر سر جھٹکتی کچن سے نکل گئی۔ او میرے اللہ! مہرمہ کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔
ایک تو موہد افندی سے جڑپ، اوپر سے اس کا اپنے کہے الفاظ کو واپس دہرانے پر مجھے مجبور کرنا، اور کمرے کی حالت درست کرانے کے بعد کمرے سے نکلنے کی اجازت دینا، اور وہ بھی یوں جیسے کوئی احسان عظیم کیا ہو۔ اوپر سے تزئین کا دیکھ لینا۔ اس نے آستین سے آنکھیں صاف کی۔ در حقیقت اسے موہد افندی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور تزئین وہ کینہ پرور کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ شرما شرمی میں لحاظ کر جاتی تھی، مگر اب جب کہ مہرو نے اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ طلال کے لیے اس کے دلی جذبات سے واقف ہے، تو وہ اور کھل کر میدان میں اتر آئی تھی۔ اس بار گھر میں کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی کہ موہد کے کمرے کا پھر سے حشر نشر کیا گیا ہے، مگر ایک مستقل اہانت کا احساس مہرماں کو گھیرے ہوئے تھا۔ موہد کا شاہانہ انداز میں آغا جان کی کرسی پر مستقل قبضہ، اور ماسوائے مہرماں کے باقی 3 لڑکیوں سے دوستی اور ہنسی مذاق۔ سائرہ چچی بھی ان میں شریک ہوتی۔ سمرا چچی مستقل مسکراتی رہتی اور مہرماں کا دل سلگتا رہا، اور تائی جان وہ حسد کے مارے آدھی رہ گئی تھی۔ موہد افندی نے آتے ہی جیسے آغا جان کے حواس پر قبضہ کیا تھا، وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پہلے مبین افندی نے سمجھایا کہ گھر کی دولت دامادوں میں بٹ جائے گی، تو انہیں تسلی ہوئی کہ آغا جان کا وارث آ رہا ہے، دولت گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن اب احساس ہوا کہ موہد کا فقیری سے بادشاہی تک کا یہ سفر ان کے لیے بے چینی اور ناپسندیدگی کا باعث بنا تھا۔ اور یہ سمرا زہر لگتی تھی انہیں۔ ماضی میں بھی وقار افندی کی ہر بات حمایت میں سمرا ان کے بالمقابل آتی رہی تھی، اور سب سے بڑی وجہ ایک بیٹے جائیداد کے وارث کی ماں ہونے کا عیب وہ کبھی ان کے دل پر چڑھی ہی نہیں تھی۔ موہد پر نظر رکھے مبین صاحب، آہستہ آہستہ وہ آغا جان کے حواس پر ہی نہیں بلکہ اس زمین و جائیداد پر بھی قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے اپنی بے چینی میاں سے بانٹ ہی لی تھی۔ انہوں نے بیوی کو قدرے گھور کر دیکھا۔ ایک تو تم عورتوں کی نفسیات بڑی عجیب ہوتی ہے۔ پہلے یہ دھڑکا تھا کہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک کون ہوگا، اور اب جب کہ وارث آ چکا ہے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تم سے۔ اوفو، یہ مطلب تھوڑی تھا میرا۔ وہ قصائیں، وارث ہے تو اپنے حصے کا، آپ اپنا حصہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیے گا۔ وہ پھر بھی کہے بنا رہ نہیں پائی تھی۔ صدیقہ بیگم، وہ کون سا کاغذات پر انگوٹھے لگوا رہا ہے مجھ سے، حد ہوتی ہے۔ وہ تعصب سے انہیں دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا۔ سائرہ کا ارادہ لگ رہا ہے مجھے تزئین اور موہد کے رشتے کا۔ انہیں ایک اور فکر لگی۔ ہاں تو اچھی بات ہے، تم تو دل سے چاہ رہی تھی کہ وہ مہرو کے علاوہ جس سے مرضی رشتہ کر لے۔ انہوں نے یاد دلایا تو وہ فوراً بولیں، سمرا سے لاکھ اچھے ہیں میرے سمدئی۔ اس تنگ مزاج کو تو دور ہی سے سلام ہے بھائی۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ماتھے سے لگایا۔ تو پھر ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ سہیل نے بہتر ہی سوچا ہوگا، اس کا داماد اس کا کاروبار کا وارث ہوگا۔ وہ سہل انداز میں بولے تو صدیقہ کے دل میں حسد کی نئی آگ بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو ملاحہ اور فرحین کو موہد کے ساتھ بیٹھے لوڈو کھیلتے پایا۔ اف، چیٹر! موہد بھائی! ملاحہ نے غالباً اس کی کوئی بے ایمانی پکڑی تھی، اونچی آواز میں بولی، اس صدی کے سب سے بڑے چیٹر ہیں آپ۔ ارے واہ! چلنے والے کا منہ کالا۔ اب جیت رہا ہوں تو سبھی الزام لگائیں گے مجھ پر۔ وہ بڑی روانی سے بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ ان کی ہنسی۔ ملاحہ مہرماں خود کو پرسکون رکھنا چاہتی تھی، مگر ملاحہ کو اس دشمن اول کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر بے اختیار اونچے لہجے میں اسے پکار گئی۔ تینوں کی گردنیں ایک ساتھ پیچھے مڑی۔ یہ لو، آ گیا ہٹلر کا زنانہ ایڈیشن۔ وہ بڑبڑایا تو فرزین اور ملاحہ سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہونے لگا۔ سنا تو مہرو نے بھی بخوبی تھا۔ تم کیا یہاں جہلوں والا گیم کھیلنے بیٹھی ہوئی ہو، اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ تپے چہرے کے ساتھ اس نے فی الحال موہد کو نظر انداز کرتے ہوئے وقت ملاحہ کو لٹارا۔ ارے ملاحہ جھوٹی، کیا یہ جہلوں والا گیم ہے؟ اور تم بتا رہی تھی کہ تم اور تمہاری آپی روزانہ کھیلتی ہو، اور یہ کہ ان کا موسٹ فیوریٹ گیم ہے۔ ملاحہ کا رنگ اڑا۔ شٹ اپ یو! مہرماں کا خود پر اتنا ہی کنٹرول تھا۔ کیا بات ہے، اچھے بھلے ہم گیم کھیل رہے تھے، بہارت بن کے تباہی مچانے آ گئی ہو۔ وہ اکتا کر بولا۔ اٹھو ملاحہ، چل کے کالج کا پڑھو، اس نے سرد مہری سے کہا، تو وہ بے دلی سے اٹھ گئی، شرمندہ بھی حد سے سوا تھی۔ فرزین معذرت خواہ نظروں سے موہد کو دیکھتی چلی گئی۔ اپنی ان حرکتوں سے اگر تم تو میری نظروں میں آنا چاہتی ہو تو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بیزاری سے بولا، تو مہرماں اس کا مطلب سمجھ کر سرتاپا جل اٹھی۔
تمہیں میں جس قابل سمجھتی ہوں تم بھی جانتے ہو موہد آفندی، مجھے کوئی ڈرپوک لڑکی مت سمجھنا۔ وقتی صورتحال تھی جس نے مجھے سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا، ورنہ میں… اس نے دانتوں میں دانت جمائے تو موہد کی تیوری پہ بل پڑ گئے۔ ورنہ کیا کر لیتی تم؟ وہ جیسے دبی آواز میں گررایا، پھر ایک دم آگے بڑھا اور لال ہوئی آنکھیں اس کی بے خوف آنکھوں میں گاڑتے ہوئے تنفر سے پر لہجے میں بولا، اس رات اگر تم سب کے سامنے میرے کمرے میں برآمد ہوتی تب میں دیکھتا تمہارا غرور کیسے منہ کے بل گرتا۔ محرمہ کا وجود سنسنا اٹھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ مجھ میں تم سے زیادہ انسانیت اور تہذیب باقی ہے، اس لیے صرف سزا دے کر چھوڑ دیا تمہیں۔ وہ احسان جتا رہا تھا یا مذاق اڑا رہا تھا؟ محرمہ کو شدید غصہ آیا۔ ہے نا، سزا؟ تم تو خود سزا کے قابل ہو، دھوکے باز اور جھوٹے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موہد کا منہ نوچ لے۔ آپی، کال آ رہی ہے آپ کے موبائل پر۔ ملاحہ کی آواز نے اسے مجبوراً لڑائی ادھوری چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، ورنہ تو شاید آج ہاتھا پائی بھی ہو جاتی۔ موہد کی نگاہوں نے پرسوچ انداز میں گلابی رنگت اور سیاہ آنکھوں والی اس حد درجہ متنفر لڑکی کا پیچھا کیا۔ طلال کی آواز سن کر محرمہ کا دل بھر آنے لگا۔ کیا ہوا مہر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے نم لہجے سے اس کے اندر تک اترنے کی صحیح کرنے لگا۔ بس یوں ہی، تم یاد آ رہے تھے۔ انگلی کی نوک سے آنسوؤں کو اڑاتی وہ ہنستی، کھنکتار شفاف سی ہنسی۔ تو پھر مل لیتے ہیں ایک بار، وہ بے اختیار بولا، مگر اس بار اس باڈی گارڈ کے بغیر۔ محرمہ کے منہ میں کڑواہٹ گل گئی، فوراً موضوع بدل دیا۔ رابیل اور جنید کی شادی میں جا رہے ہو؟ انویٹیشن آ گیا تمہارا؟ اس نے اپنے کلاس فیلوز کا تذکرہ کیا جن کی لو میرج کامیاب ہو گئی تھی۔ انویٹیشن تو مجھے مل گیا ہے، چلو اچھا ہے، ملاقات کا کوئی تو بہانہ بنا۔ میں تو منگنی کر کے پچھتا رہا ہوں قسم سے، وہ بے بسی سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گررائی۔ مطلب یہ کہ جنید کی طرح سیدھے سباؤ شادی کر کے رخصت کرا کے لے جاتا تمہیں، وہ شرارت سے بولا تو محرمہ کا موڈ بہتر ہونے لگا۔ ایسے ہی آغا جان نہیں ماننے والے، اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو جاؤ۔ ابا کا بزنس سنبھال لو بچوں، پھر ملے گی محرمہ آفندی، شوخی سے بولی تو طلال ہنس دیا۔ تو میں پک کر لوں گا تمہیں، پرسوں مہندی کا فنکشن ہے۔ طلال اس کا پروگرام پوچھ رہا تھا۔ جوتے پڑیں گے دونوں کو آغا جان سے، وہ ہنسی۔ تزئین بھی تو ہوگی ساتھ، اس کی روبیل سے بنی ہی کب ہے؟ میرا خیال نہیں کہ وہ جائے گی، اس نے انویٹیشن بھی نہیں دیکھا۔ چلو ملنا تو طے ہوا نا، اتنا ہی غنیمت ہے۔ طلال نے قناعت پسندی کا مظاہرہ کیا تو وہ ہنستی چلی گئی۔ امی ابو تو رات گئے اس فنکشن کے لیے کسی طور پر رضامند نہیں تھے۔ میں آغا جان سے اجازت لوں گی، اگر وہ مانے تو پھر کسی کی بھی نہیں سنوں گی، محرمہ نے اعلان کیا تھا، اور غیر متوقع طور پر آغا جان مان گئے۔ شاید رابیل کے فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف تھے اس لیے، اور کچھ ویسے بھی ان دنوں آغا جان کا موڈ اچھا رہنے لگا تھا، چاہے وہ وجہ موہد آفندی ہی کیوں نہ تھا۔ وہ مہندی کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ایک ہاتھ میں ڈیرو چوڑیاں پہنے، دوسری کلائی پہ پہنے کڑے کا لاک لگاتی، صدیقہ بیگم کو خدا حافظ کہتی آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اتنی رات کو واپسی ہے تمہاری، ڈرائیور پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں۔ موہد پک اینڈ ڈراپ کرے گا تمہیں۔ آغا جان نے گویا اس کے عین سر پر بم پھوڑا تھا۔ محرمہ چکرا گئی۔ آغا جان، آپ ابو سے کہیں وہ لے جائیں گے مجھے، وہ بامشکل کہہ پائی۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں نے صحیح بندہ نہیں چنا تمہارے لیے؟ وہ گرجے تھے۔ نہیں آغا جان، میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، جانا تو ہے، ڈرائیور چاہے کوئی بھی ہو، وہ بامشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو آغا جان تھوڑے ٹھنڈے پڑے۔ دروازہ کھلا، خوشبوؤں کے ایک ریلے کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور نیلی اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس موہد آفندی آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ تازہ تازہ شیو، ہونٹوں پر پرسکون بھری مسکراہٹ۔ اف، محرمہ کا اگر دشمن نہ ہوتا تو وہ اس ہینڈسم اور ڈیشنگ کزن خطاب دیتی۔ چلیں آغا جان۔ اس نے محرمہ کو یوں اگنور کیا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں۔ میں نہیں جا رہا برخوردار، آغا جان نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر جمائے اور مسکرا کر کہا۔ ان کے ہر انداز سے موہد کے لیے محبت محسوس ہوتی تھی۔ مہرو کی سہیلی کی شادی ہے، اب تم سا قابل اعتبار میرے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے پک اور ڈراپ کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ محرمہ نے دلچسپی سے موہد کو دیکھا۔ ابھی وہ یہ فرما برداری کا ڈرامہ ختم کرتا اور محرمہ کی بھی جان چھوٹ جاتی۔ اوکے آغا جان، جیسے آپ کا حکم۔ محرمہ کے ہاتھ سے کلچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے بے یقینی سے موہد کو دیکھا، وہ اب مسکراتے ہوئے مہرو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ مہرو کو تو گش بھی آ جاتا تو کم تھا، وہ مرے مرے لہجے میں آغا جان کو خدا حافظ کہتی باہر نکلی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے جب طلال کی کال آ گئی۔ ہاں آ رہی ہوں بس، وہ جان بوجھ کر موہد کو سنانے والے انداز میں بولی۔ ہاں ڈرائیور ساتھ ہی ہوں، اتنی رات کو اکیلی تو نہیں آؤں گی نا؟
ڈونٹ وری طلال، خواہ کی ہنسی۔ موہت نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ذرا جلدی کرو، سب پہنچ چکے ہیں وہاں۔ مہرما کا تحکمانہ انداز گویا ڈرائیور کے لیے تھا۔ سب سے مراد یقیناً طلال ہوگا، وہ بولا۔ مہرو نے پور مسکراہٹ کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے وہ اسے اپنی یادداشت کے سہارے راستے بتا رہی تھی۔ وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ گرگر کی آوازیں نکال کر گاڑی بیچ سڑک میں ایک اندھیرے موڑ پر بند ہو گئی۔ شٹ، اب کیا ہوا؟ مہرو اکتا کر پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے گاڑی خراب ہوئی ہے، وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے تحمل سے بولا، مگر گاڑی کا انجن چند لایعنی آوازیں نکال کر بند ہو گیا۔ جس رفتار سے تم گاڑی چلا رہے تھے اس میں تو ہم فنکشن ختم ہونے کے بعد ہی پہنچتے۔ اتنا سلو چلا کر گاڑی کو غصہ دلا دیا تم نے۔ مہرما کو غصہ آنے لگا۔ شٹ اپ، موہت کو بھی غصہ آیا۔ ایک تو سنسان راستے پہ گاڑی خراب ہونا، دوسرا سجی سنوری مہرما کا ساتھ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ موبائل نکالتے ہوئے مہرما سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، کالونی ہوتی تو نام بتا دیتی، سنسان راستے کا کیا نام ہوگا بھلا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اندھیرے راستے میں مجھے تو لگتا ہے موڑ بھی غلط کاٹا ہے تم نے۔ اس نے موہت کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا۔ اب بالفرض مدد کے لیے کسی کو بلائیں بھی تو کس جگہ کا ایڈریس دے کر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر کر اور بونٹ کھول کر موبائل ٹارچ سے انجن چیک کرنے لگا۔ مہرما کا دل بھی حول سا گیا۔ واقعی اگر وہ راستہ بھول کر اس سنسان سڑک پر آ نکلے تھے جس کے اطراف میں کھیتوں کا سلسلہ تھا، تو پھر وہ کسی کو کیا نشانی بتا کر مدد کے لیے بلاتے؟ وہ بھی پریشانی سے نیچے اتر آئی۔ موہت نے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود اس کی روشنی میں مختلف تاروں کو چیک کرنے لگا۔ تم نے مجھے راستہ ٹھیک نہیں بتایا، پچھلے موڑ سے غلط راستے پہ آئے ہیں ہم، شہر چھوڑ کر کسی قصبے کی طرف۔ وہ اسے سنا رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی۔ میں پہلے بھی ایک بار آ چکی ہوں، اسی طرف ایک موڑ تھا، شاید اگلا موڑ تھا وہ۔ اسی وقت کسی موٹر سائیکل کی آواز اس ویرانے خوفناک طریقے سے گونجنے لگی۔ کوئی مخالف سائیڈ سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ مہرما، گاڑی میں بیٹھو، وہ بجلت سے بولا۔ کوئی آ رہا ہے، مدد ہی مانگ لو اس سے۔ وہ بحث کرنے کھڑی ہو گئی۔ موہت نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اسی وقت موٹر سائیکل ان کے پاس آ کر رکی۔ دو آدمی تیزی سے نیچے اترے۔ ایک کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر موہت نے مہرما کو بے اختیار اپنی اوٹ میں کر لیا۔ ہم مسافر ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے ہماری، موہت نے مسالہ انداز میں کہا۔ مہرما کی رنگت اڑ گئی۔ موہت کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لے وہ لرز رہی تھی۔ موبائل نکالو اپنا، اور کیش بھی۔ دونوں شلوار قمیص میں ملبوس جوان لڑکے تھے، بے خوف اتنے کہ دونوں نے نقاب کر کے چہرہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ موہت نے فوراً اپنا موبائل اور جیبوں میں موجود رقم نکال کر دے دی۔ ایک لڑکے نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مہرما کا کلچ پورے کا پورا اپنے قبضے میں کر لیا، اور یہ جا وجہ۔ او گوڈ! ان کے جانے کے بعد وہ بڑبڑایا اور پلٹ کر زرد پڑتی مہرما کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا موہت؟ گاڑی خراب ہے اور موبائل بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور سیاہ آنکھوں میں موتیوں سے چمکتے آنسو آسمان کے چاند کی تمام تر روشنی جیسے ان دو آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ موہت کے تاثرات میں عجیب سی تبدیلی دیکھ کر مہرما کے حواس چوکنے سے ہو گئے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی اور گاڑی سے جا لگی۔ موہت کی نگاہ اس کے چہرے پہ پھسلتی گردن اور پھر اس نے مہرما کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مارے خوف کے وہ گڑگڑا کر رہ گئی۔ ویرانہ، تنہائی اور موہت کے بدلتے تاثرات نے اس کی آواز کو گلے میں ہی گونٹ دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا۔ مہرما کی سانس رک سی گئی۔ اس کا ہاتھ مہرما کے شانے کو چھو رہا تھا۔ یہ دیکھو، گراس اوپر۔ مہرما کی آواز پر وہ حول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کھیتوں میں اڑنے والا ٹڈے کو بڑی مہارت سے اس کے شانے پر پکڑ چکا تھا۔ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ تیزی سے پلٹ کر گاڑی میں جا بیٹھی اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ شانے اچکا کر گراس ہوپر کو اڑانے کے بعد اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تاروں کو ہلانا جلانا شاید کام آ گیا تھا۔ ایک دو بار کی کوشش کے بعد گاڑی کا انجن گھرا کر اسٹارٹ ہو گیا۔ اسی لیے اسلام میں عورت کو بلا ضرورت یوں بند سور کر رات کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر موڑتے ہوئے پتہ نہیں طنز کیا یا اس کی معلومات میں اضافہ۔ وہ جو بھی بھری بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے روتی چلی گئی۔ طلال نے مہرما کے نمبر پر ان گنت کالز کرنے کے بعد بالآخر تزئین کو کال کی تھی۔ وہ تو کب کی جا چکی موہت کے ساتھ۔ کب کو لمبا سا کھینچ کر اس نے طلال کا دل جلانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر یہاں تو نہیں پہنچی۔ فنکشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ وہ پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے ہوں۔ تزئین نے شرارت سے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، اوکے سوری یار، جسٹ کڈنگ۔ طلال نے لائن ہی ڈراپ کر دی تو تزئین کو غصہ آیا۔ تمہارے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ وہ موہت کا نمبر ملانے لگی مگر وہ بند تھا۔ یہی صورتحال مہرما کے موبائل کی تھی۔
چلو جی، گس کم جہاں پاک۔ تزئین نے اپنا موبائل بستر پر پھینکتے ہوئے ہاتھ جھاڑے تھے۔ اسی وقت باہر گاڑی کے ہارن اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ برآمدے کا دروازہ کھول کر وہ باہر پورچ میں گئی تو گاڑی میں صرف موہد تھا۔ مہرو کہاں ہے؟ موہد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دفعتاً اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں؟ طلال کی 20ویں کالز آ چکی ہے۔ تزئین نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ چھوڑ آیا ہوں اسے، یہاں تو 8 بجے ہی آدھی رات ہو جاتی ہے۔ موہد چابی اچھال کر کیچ کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تزئین پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ روئی آنکھوں اور دلے دلائے چہرے والی مہرمہ فنکشن میں پہنچی۔ موہد اسے باہر ہی اتار کے چلا گیا تھا۔ اتنی لیٹ؟ سبھی کا شکوہ تھا۔ طلال کے ہاتھ وہ بہت دیر سے لگی۔ کیا ہوا مہر؟ اتنی دیر سے نکلی تھی تم؟ اتنی لیٹ کیوں پہنچی؟ وہ رابیل کو تیل اور مہندی لگا کر تصویریں بنوا آئی تھی۔ ایک میز کے گرد رکھی کرسیوں پر طلال کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیریت تو تھی نا؟ وہ خبیث آدمی تمہارے ساتھ تھا؟ طلال کا لہجہ بدلا۔ مہرمہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کھنکھاری۔ وہ مجھے ڈراپ کرنے آیا تھا آغا جان کے حکم کے مطابق۔ اتنا طویل فاصلہ تو نہیں تھا تمہارے گھر سے رابیل کے گھر کا مہرو؟ راستے میں غلط موڑ کاٹ لیا، پھر گاڑی خراب ہو گئی تھی طلال۔ وہ صفائی پیش کرتے ہوئے یک باری رکی۔ بے یقینی سے طلال کو دیکھا۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ تم نے کال اٹینڈ نہیں کی میری۔ وہ شکوہ کرنا تھا، عجیب، بے مہر، بے التکاف انداز۔ حادثہ ہو گیا تھا راستے میں، موبائل اور پرس چھین لیے چوروں نے، مہرمہ بے اختیار بولی۔ طلال نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے مہرو؟ کوئی مووی دیکھ کر آئی ہو؟ مہرمہ نے لب بھینچے۔ دل تو چاہ کہے نہیں طلال، عزت بچا کر آئی ہوں۔ غلط موڑ کاٹ لیا، گاڑی خراب ہو گئی، موبائل چھن گئے۔ وٹ ربش! وہ طنز و استہزاء سے بھرپور انداز میں بولا تھا۔ مہرمہ کی سیاہ آنکھوں میں دکھ اور بے یقینی بھر گئی۔ نہیں، ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر گئے تھے، وہاں گول گپے کھائے اور اچھا ٹائم گزار کر یہاں چلے آئے۔ تمہاری کال جان بوجھ کر اٹینڈ نہیں کی تھی میں نے۔ اب خوش؟ وہ تلخی سے بھرپور لہجے میں بولی تو طلال کو بہت کچھ غلط ہونے کا فوری احساس ہوا۔ اوکے سوری مہرو، میں پریشان تھا بہت۔ کیوں؟ اب پریشانی دور نہیں ہوئی؟ اپنی من کی مرضی کی کہانی سن کر؟ وہ طنز سے بولی تو آواز بڑھ گئی۔ تمہیں وہ پہلا شخص ہونا چاہیے طلال جس سے کوئی بات کہوں اور وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لے، مگر تم نے مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ اس کا شکوہ کنا لب و لہجہ اور سیاہ آنکھوں میں چمکتے آنسو طلال کے لیے امتحان بننے لگے۔ اس نے اپنی جذباتیات کو کوسا اور جلد بازی پر لعنت بھیجی۔ سوری مہرو، بس پریشانی میں اول فول بک گیا، مگر تم اس شخص کے ساتھ آئی ہی کیوں؟ اف، مہرمہ کا سر پھٹنے لگا۔ پھر وہی؟ اوکے چلو اس ٹاپک کو چھوڑو اور ان خوبصورت لمحوں کو محسوس کرو جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مہرمہ بوجھل دل لیے مسکرا دی، مگر در حقیقت طلال کی طرف سے اس کے دل میں ایک گرہ لگ گئی تھی۔ واپسی پر آغا جان کو اس نے رابیل کے پاپا سے فون کروا دیا۔ وہ خود رابیل کے ساتھ اسے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ اندر اپنے اے سی سے خنک ہوتے بیڈ روم میں موہد افندی ایک بڑی بے چین نیند سو رہا تھا۔ سننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم خواب شیشے کا قسط نمبر 5 حصہ نمبر 5۔